میں لہو لہان تھا اور عدل کی میزان جھکی تھی جانب قاتل کے راج اس کا تھا، اور ہمیں یہ کوئی راستہ نہیں دیں گے تو پھر ہم سڑکوں پہ بھی نکلیں گے۔ 3 سال پہلے ریٹ جو ہے وہ 400 اور 450 روپے حکومت نے مقرر کیا تھا کہ کسان بھائیوں آپ نے مایوس نہیں ہونا، ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں ہوں سید محمود بخاری، آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پیارا کسان کے ساتھ۔ پیارا کسان، 15 نومبر بیت گئی، رفتہ رفتہ گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں، اور 15 نومبر کو یہ نوید سنائی گئی تھی اور کین کمشنر پنجاب نے امجد حفیظ صاحب نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جس کے اندر یہ کہا گیا کہ 15 نومبر کو شوگر ملیں چلیں گی، مگر شوگر ملیں نہیں چلیں۔ ہم نے مختلف جگہوں سے پتہ کرایا اور آپ کو وہ ویڈیوز بھی ہم دکھا رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اتنے بڑے کاروباری لوگ اور اتنی نیچ حرکت جو ہے وہ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ ایک ایک ٹرالی کھڑے کر کے ان کی ویڈیو بنا کے گنے کی ٹرالی کی، اور پھر وہ بھیجی جا رہی ہے کہ ہم نے جو ہے شوگر مل سٹارٹ کر لی۔ شرم آنی چاہیے، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے کہ آپ نے جو ہے حکومتی فیصلے کو ردی کی ٹوکری کے اندر پھینک دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ ان کے اوپر 50 لاکھ روپے یومیہ جرمانہ کرتی ہے، یا یہ بات آئی گئی ہو جاتی ہے، اور بلکہ کچھ کو سزا بھی دینا چاہے تو وہ دے سکتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رویہ درست نہیں ہے۔ شوگر مل مالکان کی طرف سے جو رویہ رکھا جا رہا ہے وہ کسان دشمنی کے اوپر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور وہ کسان کو نہ تو گنے کا ریٹ دینے کے اوپر جو ہے وہ تیار ہے، جبکہ چینی کا ریٹ 230 روپے کو پہنچ چکا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ آج جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ایک خبر گردش کر رہی ہے جس میں وفاقی حکومت نے یہ اندیا دیا ہے کہ 20 نومبر کو شوگر ملیں چلائی جائیں گی۔ ایک طرف عدالتوں کے اندر پہنچ گئے اور دوسری طرف جو ہے وہ حکومتیں وہ بھی شوگر مل مالکان کے ساتھ کھڑی ہیں۔ یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ ایک کسان جس نے سال بھر اس فصل کی نگہداشت کی، اس کے اوپر اپنی محنت اور مشقت کی، اور وہ فصل جب پک کر تیار ہو گئی اور اس وقت اس کسان کے جو ہے وہ ثمر لینے کا وقت آیا ہے، تو اس وقت جناب جو ہے وہ اس طرح کی بلیک میلنگ کر کے اور حکومت کو بھی دوسرے لفظوں میں دھوکہ دینے کے مترادف ہے، حکومتی احکامات کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو آپ کو 6 ماہ پہلے اعلان کر دینا چاہیے کہ شوگر مل فلاں ڈیٹ کو چلے گی، اور اس کی جو ہے وہ کسانوں کو یہ بھی پتا ہو کہ آپ اس کی قیمت کا بھی تعین کر دیں۔ آپ پہلے قیمت کا تعین ہر جگہ پہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہو، کوئی دکان پہ آپ چلے جائیں، کسی جو سٹور کے اندر چلے جائیں، وہ اس چیز کی قیمت جو ہے وہ اس کے اوپر چسپاں ہوتی ہے۔ جو خریدار ہوتا ہے وہ اس کو دیکھتا ہے اور وہ فیصلہ کرتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس کی قیمت جو ہے وہ کسان کو مقرر کرنی چاہیے۔ میں اس لیے کسان بھائیوں سے کہتا ہوں کہ کسان بھائیوں آپ نے مایوس نہیں ہونا، ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے، اور مقابلہ اس صورت میں کرنا ہے کہ اگر ہمیں یہ کوئی راستہ نہیں دیں گے تو پھر ہم سڑکوں پہ بھی نکلیں گے۔ ہمیں یہ کوئی راستہ نہیں دیں گے تو پھر ہم سڑکوں پہ بھی نکلیں گے۔ آپ ذہنی طور پر تیار رہیے، یہ کبھی ہم برداشت نہیں کریں گے
کہ ہماری فصلوں کا ریٹ، ہمارے بچوں کی روزی روٹی جو ہے وہ اس طرح سے ہم سے چھین لیں کہ سستے داموں گنا خرید کر کے، پچھلے سال بھی انہوں نے یہی کام کیا اور حکومت کے ساتھ انہوں نے ایک معاہدہ کیا کہ ہمیں ایکسپورٹ کی اجازت دیجئے، حکومت نے ایکسپورٹ کی اجازت دے دی اور اس کے بعد پتہ چلا کہ جی چینی کم ہو گئی، پھر حکومت نے امپورٹ جناب کی جس میں جو ہے وہ 1,20,000 ٹن جو ہے وہ چینی ابھی آنی ہے، ٹوٹل 3.5 لاکھ ٹن جو ہے وہ حکومت نے منگائی ہے۔ یعنی یہ کیا تماشا ہے کہ آپ جو ہے باہر بھیج کر وہ بھی آپ کما رہے ہو اور پھر جو ہے وہ امپورٹ کر کے بھی جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور لیکن جو ہے وہ کسانوں کو دینے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں۔ تو یہ وقت آ گیا ہے کہ کسان بھی جو ہے وہ تکڑے ہوں اور اپنی اس محنت کا معاوضہ جو ہے وہ طلب کریں۔ تو میری یہ گزارش ہے وزیر پنجاب سے کہ وہ اس کی قیمت کا اعلان کریں۔ سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے کاروبار نہیں کرنا حکومت نے، ٹھیک ہے، آپ اس کو دیکھیں، گندم کو آپ خرید کرتے تھے، آپ نے کہا ہم نے گندم خرید نہیں کرنی، چینی تو آپ خرید نہیں کرتے محترمہ، آپ یا وزیر اللہ سندھ جو ہیں وہ چینی تو آپ خرید نہیں کرتے، آپ اس فصل کا جو ہے وہ آپ ریٹ مقرر کیوں نہیں کرتے؟ آپ دیکھیں 3 سال پہلے ریٹ جو ہے وہ 400 اور 450 روپے حکومت نے مقرر کیا تھا، لیکن یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ جب جو ہے وہ ہمارا وقت آتا ہے تو اس وقت اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں، کبھی عدالتوں میں جایا جاتا ہے، اور وہ جو کہا نا کسی نے کہ میں لہو لہان تھا اور عدل کی میزان جھکی تھی جانب قاتل کے راج اس کا تھا، اور یہاں یہ بھی دکھ کی بات ہے کہ کسی غریب، کسی کمزور طبقے کی عدالت جو ہے وہ فائدہ نہیں کرتی، جو امراء اشرافیہ ان کی درخواستوں کو فوری انٹرٹین بھی کرتی ہے اور ان کے حق میں فیصلہ بھی کرتی ہے۔ تو میری یہ حکومت سے پرزور مطالبہ ہے کہ ایک تو فی الفور شوگر ملز چلائی جائے، اور دوسرا اس کی مٹھاس کا بھی جو ہے وہ جو بڑھوتری ہوتی ہے اس کا فائدہ بھی کسان کو دیا جائے، کسان کو اس طرح زندہ درگور مت کیا جائے، کسان کو پریشان مت کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو خوشحال رکھے، سرسبز شاداب رکھے، میرے کسان کو اللہ تعالیٰ خوشحال رکھے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔